7 نام ہیں، آپ غور کیجئے گا، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی۔ اب میں کیا عرض کروں ان کے ناموں کی کیا تاثیر ہے، میں ایک مجلس میں کسی حد تک اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کا اثر، بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کے نام کا اثر، لہا 9 اسماء عند اللہ تعالی۔ مولانا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بی بی کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک، اور ناموں کی تفصیل مولانا نے بیان فرمائی۔ خود فاطمہ سلام اللہ علیہا یعنی وہ بی بی کہ جن کی معرفت سے دور رکھا گیا انسانوں کو، جن کی معرفت حاصل لینا فوتی موہن معرفت ہے۔ اس کا ایک سادہ ترجمہ یہ ہے کہ وہ بی بی کے جو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھیں، اور پھر ایک عمیق ترجمہ یہ ہے کہ وہ بی بی کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن، حسین، یہ 5 نام ہو گئے۔ امام حسین کے بعد امام زین العابدین، نام تو علی ہے، لقب زین العابدین ہے، نام وہی علی کے جو دوہرا کے عطا ہوا۔ محمد باقر، باقر لقب ہے، محمد وہی نام جو دوہرا کے عطا ہوا۔ جعفر یہ 6ٹھا نام ہے، موسیٰ کاظم یہ 7واں نام ہے، موسیٰ۔ علی رضا، رضا لقب علی وہی کے جو دوہرا کے عطا ہوا۔ محمد تقی، تقی لقب محمد وہی جو دوہرا کے عطا ہوا۔ علی نقی، نقی لقب علی وہی جو دوہرا کے عطا ہوا۔ حسن عسکری، عسکری لقب حسن وہی جو دوہرا کے عطا ہوا۔ اور آخری کا تو نام وہی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، اور دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو ہم وہ 7 ہیں کہ جو دوہرا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہ سورہ حجر کے آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اور خاص طور پر جب بی بی کی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی کہ جن کے سبب کائنات کو خلق کیا ہے، تو اعلان فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بس میں زیادہ طول میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ وہ بات ہے کہ جہاں ایک لمحے کے لیے رک کے بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں کوثر اور تکاثر یہ 2 لفظ ہیں قرآن کے، دونوں کے روٹ ورڈز وہی ہیں، کثرت۔ کوثر اور تکاثر، اگر کثرت خیر میں ہو تو کوثر ہے، اگر شر میں ہو تو تکاثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ الہاکم التکاثر، مال اور اولاد کی کثرت اور اس پر فخر کرنے والے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو تکاثر جہاں شر پر ہو، جہاں کثرت شر پر ہو وہ تکاثر ہے، جہاں خیر پر ہو وہاں کوثر ہے۔ اچھا ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو سورہ کوثر ہے 15واں سورہ ترتیب نزول میں۔ سب سے پہلے نازل ہوا سورہ علق، پہلا سورہ، پھر سورہ قلم، پھر سورہ مدثر، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ حمد، پھر سورۃ اللہب، اس ترتیب سے نازل ہوئے سورہ۔ اور سورہ تکویر ہے، سورہ اعلیٰ ہے، سورہ لیل ہے، سورہ فجر ہے۔ پھر 11واں سورہ نازل ہوا تھا سورہ ضحیٰ۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ وہی لفظ ہے ولسوف یعطیک، یعطیک، اعطیناک، ایک ہی لفظ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری کائنات عبادت کرتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ آپ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو محسوس فرمائیے گا، ساری کائنات عبادت کرتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلے کو بھی جب تبدیل کیا تو کہا ہم وہ قبلہ آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ساری کائنات مل کر چاہتی ہے کہ وہ اپنی عبادتوں سے اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ مصطفیٰ مجھ سے راضی رہے، یہ ہے راضیتاً اس عالم میں کہ آپ اپنے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو وہ عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ 11واں سورہ جو نازل ہوا۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، سورہ اعلیٰ ہے، سورہ عادیات ہے، اور پھر سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ 15واں سورہ جو میں ترتیب نزول میں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ سورہ ضحیٰ کے تقریباً 2.25 سال بعد نازل ہوا سورہ کوثر۔ سورہ ضحیٰ میں کہا ہم آپ کو عنقریب وَلَسَوْفَ، عنقریب عطا کریں گے، یعطیک ربک فترضیٰ، آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور 2 سال بعد کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ وہ خاص الخاص تحفہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نور کو لینے کے لیے عرش پہ بلایا اپنے حبیب کو، اور عرش پہ بلا کے بلا فصل یہ نور عطا کیا۔ اس لیے حضور مکرم جب حضرت سیدہ کو سونگتے تھے تو کہتے تھے کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منہ، میں فاطمۃ الزہرا سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔
اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ بات طولانی نہیں، آہستہ آہستہ میں ایک نتیجے کی طرف جاؤں گا، ایک پریکٹیکل نتیجہ بھی آپ کی خدمت میں آ جائے کچھ زندگی کے عملی معاملات کے لیے۔ تو ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور پھر کہا کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو ہم نے آپ کو جب فاطمہ عطا کی ہیں تو آپ نماز پڑھی اور بڑی قربانی دیجیے۔ وانحر کہتے ہیں بڑی قربانی کو، نہر سے۔ سیدہ کے بچوں کے علاوہ آپ کو کیفیت ملے گی نہیں کہ جو نماز کے عالم میں بڑی قربانی دے رہا ہو۔ کربلا معلیٰ میں حسین نے اس آیت کو عملی تفسیر کر کے بتلایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ تھا۔ اچھا، جناب امیر نے جب حاکم شام نے خط لکھ کر، نہج البلاغہ میں خط مولا کا جواب موجود ہے، حاکم شام نے خط لکھا تھا جس میں یہ اصرار کیا تھا کہ اے علی ایسا کرتے ہیں کہ ہم مل بانٹ کے حکومت کر لیتے ہیں، عراق آپ لے لیجئے، شام مجھے رہنے دیجئے، اور ہمارا خاندان بھی ملتا جلتا ہے۔ یہ اس نے کہا کہ ہمارا خاندان بھی ملتا جلتا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ حکومت کو بانٹ کے کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت میرے مولا نے خیر جواب دیا تھا، اس میں ایک تو یہ جواب دیا کہ اللہ اکبر، لیس امیہ کا ہاشم، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا خاندان ملتا جلتا ہے، تو امیہ ہاشم کی طرح نہیں تھا، ولا حرب کا عبد المطلب، ابو سفیان کا باب حرب عبد المطلب کی طرح نہیں تھا، ولا ابو سفیان کا ابی طالب، اور ابو سفیان ابو طالب کی طرح نہیں تھا، ولا المؤمن کالمدغل، ہائے ہائے ہائے، نہ ہی کوئی منافق کسی مومن کی طرح ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ولا الصریح کاللصیق، نہ ہی وہ کہ جس کا شجرہ واضح ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کا شجرہ چپکایا ہوا ہو۔ ولا الصریح کاللصیق، لصیق کہتے ہیں چپکایا ہوا ہو۔ اس کے بعد مولا نے، اب یہ دو خطوط کا میں متن آپ کو ملا کر بتا رہا ہوں، مولا نے فرمایا کہ تو ہماری طرح کہاں سے ہو گیا؟ ہاں، فرمایا کہ رسول ہم میں سے، وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، جھٹلانے والا تجھ میں سے ہے میرے ساتھ، ہاں، رسول ہم میں سے اور جھٹلانے والا تجھ میں سے، اور منا خیر نساء اہل الجنہ، فاطمہ وہ ہیں جن پر امیر المومنین نے فخر کیا ہے 25 سال بعد تک۔ یعنی اگر آپ دنیا کے عام معاملے میں دیکھیں تو ایک زوجہ کا انتقال ہوگا 25 سال پہلے، اور امیر المومنین خط لکھیں اور اس خط میں یاد کریں، اور خط میں یاد کرتے ہوئے کہیں کہ سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے۔ ہے توجہ آپ کی تو میں اگلا فقرہ کہوں، منا خیر النساء اہل الجنہ سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے، ومنکم حمالۃ الحطب، جنہیں سورۃ اللہب یاد ہے، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، جس پر اللہ نے لعنت کی تھی، وہ تم میں سے ہے۔ اس لیے کہ ابو لہب کی جو بیوی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جو ابو لہب کی بیوی ہے وہ ابو سفیان کی بہن ہے، یعنی معاویہ کی پھوپھی ہے۔ کیا کمبینیشن ہے واقعی، ابو سفیان کی بہن ابو لہب کی بیوی۔ تو اللہ نے قرآن میں، چونکہ تبرک ہے اس لیے میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں بات کو، تو کہا سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے، حمالۃ الحطب تجھ میں سے، ومنا سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ ہم میں سے، وَمِنْكُمْ سِیبِیَةُ النَّارِ، اور جہنمی بچے تجھ سے ہیں۔ یہ امیر المومنین نے اس کو بیان کیا، یہ ان مسلمانوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ، تو پھر ایسے اسلام کا ہو گیا اِنَّا لِلَّہ۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے کوئی تجاہل عارفانہ کرے، وہ جمل میں آ کر، کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ میں اس بات کو یہاں پہ بیان کرتے ہوئے ایک نتیجہ دے کے بات ختم کروں گا کہ کسی نے آ کر مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ علی میں ڈاؤٹ میں ہوں کہ ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف بہرحال زوجہ رسول ہیں، طلحہ اور زبیر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ایک طرف آپ داماد رسول ہیں، ابن عم رسول ہیں، تو حق کس طرف ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس وقت مولا علیہ السلام نے ایک ایسا فقرہ کہا کہ جو ابن ابی العدید معتزلی نے کہا کہ کلام عرب میں اس سے زیادہ فصیح و بلیغ جملہ نہیں کہا گیا۔ علی لسان اللہ ناطق ہے، امیر بیان ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھ ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اہلہ، اعرف الباطل تعرف اہلہ۔
مولانا نے کہا یاد رکھ حق اور باطل ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال. تھوڑا سا توجہ کیجیے گا اس پہ، مولا علی کا کلام ہے یہ. مولا کہتے ہیں کہ افراد کی کسوٹی پر حق و باطل کو نہ پرکھنا، حق و باطل کی کسوٹی پر افراد کو پرکھنا. یعنی کیا؟ یعنی کہ اتنی بڑی شخصیت ہے تو یقیناً حق پر ہوگی. ہاں یہ تو وہاں پر ایسی ایسی بڑی بڑی نامور شخصیات ہیں. مولانا نے کہا افراد کی کسوٹی پر بنیاد پر حق اور باطل کو نہ پرکھنا، حق اور باطل کی بنیاد پر افراد کو پرکھنا. اعرف الحق تعرف اہلہ، پہلے حق کو پہچان تب اہل حق سمجھ میں آئیں گے. اعرف الباطل تعرف اہلہ، پہلے باطل کو پہچان تب اہل باطل سمجھ میں آئیں گے. کیا ہی بات ہے. یہ دنیا کے ہر معاملے میں اس طرح سے کہ آپ افراد کی بنیاد پر حق و باطل کو نہ دیکھیں، حق و باطل کی بنیاد پر افراد کو دیکھیں. اب میں کیا کہوں، یہ جملہ ہر ایک کے لیے کائنات میں صحیح ہے کہ پہلے حق و باطل کو دیکھو پھر سمجھ میں آئیں گے کہ کون اہل حق ہے کون اہل باطل ہے. لیکن خود علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ علی خود حق کا ایسا معیار ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. یا دور الحق حیث ما دار، حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں. ہاں حق اپنی حقانیت کے لیے محتاج ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. اللہم اجر الحق حیث ما دار، کہیں دعا فرمائے پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی ابن ابی طالب موڑ جائے. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ہمیشہ آگے اور حق ان کے پیچھے. علی امام حق ہے. جی علی آگے اور حق علی کے پیچھے. اب دیکھیں سلمان حق ہے علی کے پیچھے ہے، ابو ذر حق ہے علی کے پیچھے ہے، مقداد حق ہے علی کے پیچھے ہے، عمار حق ہے علی کے پیچھے ہے. ایک فقرہ کہنے لگاؤں، زندگی کے ہر مرحلے پر علی آگے اور حق علی کے پیچھے پیچھے. ایک موقع مجھے ایسا ملا کہ علی پیچھے تھے کوئی اور آگے تھا. مباہلہ کے میدان میں فاطمہ آگے آگے، علی پیچھے پیچھے. یو علی ایسے یو علی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ اس لیے جی بات یہ ہے کہ جب مباہلہ کے میدان میں حضور مکرم ہو آگے اور حسن اور حسین ساتھ میں ہو تو یہاں علماء اسی تعبیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پہلے رسالت کا قدم ہے، پھر سیدۃ النساء العالمین کا قدم ہے اور پھر ولایت کا قدم ہے. یعنی سیدہ کے قدم کا زمین والوں سے بھی پردہ ہے اور آسمان والوں سے بھی پردہ ہے. جو رسالت اور ولایت کے درمیان ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ. لہٰذا انیس یہ کہہ کر چلے گئے کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. کون ہو سکتا ہے؟ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. انا اعطیناک الکوثر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر تو ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. ہائے 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 بات واضح. تو آپ کو فضیلت ملے گی کہیں اور نہیں ملے گی، لیکن ملے گی تو اسی خاندان میں ملے گی. تو عزیزوں اگر ایک عملی اس سے پیغام لینا چاہیں تو وہ یہ کہ ایک بحر بے کرا ہے یہاں پر فضائل کا، معارف کا. جب اہل بیت علیہ السلام کے در پہ، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، فقط دنیا کی چھوٹی چیز مانگ کے نہ جائیں. میں کیا عرض کروں، آیت اللہ فاطمی نہیں جملہ کہتے تھے کہ اگر کسی کے دل میں ان تمام تر گناہوں کے بعد کے جو زندگی میں ہو چکے ہیں یہ خیال ہے کہ کیا اب تک میری کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور آبرو بچی ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے قلب میں اب تک محبت فاطمہ الزہرا بچی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. اگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہے اس کے قلب میں اب تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اب تک اسے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا ہے. یہ بات ذہن میں رہ جائے گی آپ کے، اس لیے کہ اس بی بی کی رضا میں خدا کی رضا ہے. تو اگر خدا کی بارگاہ میں حیثیت اور آبرو ختم ہو چکی ہوتی تو کبھی محبت زہرا قلب میں موجود نہ ہوتی. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل نے
یہ کرم فرمایا ہے کہ تمام تر معصیتوں کے بعد بھی اب تک اس بارگاہ میں گنجائش دی ہے کہ کوئی آ جائے جسے حر بننا ہو. ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ حر کو احترام میں بی بی فاطمہ زہرا بچا گیا، نام میں بی بی فاطمہ زہرا کا احترام بچا گیا حر کو. اور اتنا جلدی بچا، کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. اتنا جلدی بی بی کا احترام اتنا جلدی منقلب کر دیتا ہے انسان کو. تو یہ الحمدللہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے. تو جب اب اس در پر آئیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فقط دنیا کا معاملہ یہاں سے نہ کر کے جائیں، اپنی آخرت کا معاملہ یہاں سے کر کے جائیں. دیکھیں حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ مومن، دنیا میں کافر کو بھی عطا کرتا ہوں، مومن کو بھی دیتا ہوں. کتنی دنیا کے معاملات ایسے ہیں کہ جو کافر کے پاس ہم سے زیادہ ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ جس کو دنیا عطا کرتا ہو سب سے راضی ہوتا ہے کیا؟ نا، ضروری نہیں ہے. اگلا فقرہ سناتا ہوں کہ بندہ مومن، میں دنیا کافر کو بھی دیتا ہوں، مومن کو بھی دیتا ہوں، لیکن ایک شے ایسی ہے جو فقط مومن کو دیتا ہوں، اور وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت. اگر آپ اپنے قلب میں اہل بیت علیہ السلام کی مجلس میں اس روحانی لذت کو محسوس کریں، یہ وہ تحفہ اور ہدیہ جو اللہ نے فقط مومن کو عطا کیا. اگر آپ نماز شب پڑھتے ہوئے اس لذت کو محسوس کریں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ خاص تحفہ عطا کیا جو خالی مومن کو عطا کیا. یہاں پر اس در کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو جس نیت سے آئے گا وہ ویسا ہی فیضیاب ہو جائے گا، ویسا ہی فیضیاب ہو جائے گا. جو اب نجف کے ایک طالب علم کا ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک کتاب ہے شرح دعائے کمیل، اس میں آیت اللہ انصاریان نے اس بات کو لکھا ہے. نجف کے طالب علم ہندوستان سے آیا تھا وہ طالب علم، اور یہ کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے. حالات بڑے سخت تھے، بڑی غربت میں زندگی گزاری. کئی علماء نے، کئی طلباء نے، آج بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، لیکن بہرحال پہلے تو اور زیادہ سخت ہے. تو وہ ہندوستان سے طالب علم پہنچ گئے. اب کبھی ہوتا ہے جوش و جذبات میں انسان کو قدم اٹھا لیتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیوں کر لیا. اب اس زمانے کی بات ہے نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا نہ کوئی سوشل میڈیا. تو اب جب نجف سے آپ یہاں آ چکے ہیں تو تب جا کے پتہ چلتا تھا ہندوستان سے جب نجف پہنچے کہ بھئی یہاں کیا حالات ہیں. اس کی چھوٹی مثال ایسی ہے کہ جب کبھی ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین کسی دعا کے بارے میں فضیلت کا بیان کر دیں، دعا ابو حمزہ فمالی، تو اب جوش میں اٹھا کے انہوں نے پڑھنا شروع کر دی. پھر 2 صفحے بعد صفحے پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ختم کب ہوگی یہ دعا. مولانا نے یہ نہیں بتایا تھا کہ 25 صفحے کی دعا ہے. تو اب کبھی ہوتا ہے کہ ایک جذبہ تو ہے کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں گا، وہاں جا کے پتہ چلا کہ بھائی یہ سب کچھ ہے، آسان نہیں ہے معاملہ. تو وہاں پہ وہ پہنچے. اب 1 مہینہ 2 مہینہ بڑی سختی میں گزارے انہوں نے. اس کے بعد مولا علیہ السلام کے حرم میں اتار گئے. دیکھیں جس کی جو لیاقت اور ظرفیت ہوگی وہ عطا ہوگا. ذرا سن لیجیے گا اس بات کو. وہ وہاں پہ پہنچے، کہتے ہیں کہ مولا میں آیا ہوں ہندوستان سے، تو یہاں تو میرے لیے 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو مولا اگر آپ نے مجھے یہاں پر اتنا سختی کے ساتھ ہی رکھنا تھا تو یہاں کیوں بلایا تھا مجھے؟ وہیں میں اچھا تھا. اب کبھی انسان محبت میں شکوہ کر لیتا ہے. تو اعلیٰ جانے کس کیفیت میں اس نے بات کی. اب عالم خواب میں، عالم مکاشفہ میں، کسی بھی کیفیت میں امیر المومنین کا جواب اسے موصول ہوا کہ دیکھو اگر علم چاہیے تو یہی سختی ہے یہاں پر، علم سختی کے بغیر نہیں ملے گا. اگر دولت چاہیے تو واپس چلے جاؤ ہندوستان، وہاں ہم تمہارا انتظام کر دیں گے. مولا سے سچا ہونا چاہیے انسان. اس نے کہا مولا فی الحال تو دولت ہی ٹھیک ہے، علم بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی فی الحال کوئی ایسا انتظام کر دیں. تو مولا نے کہا کہ جاؤ ہندوستان واپس، وہاں تمہارے علاقے کا جو راجہ ہے، جس کی حکومت ہے وہاں پر، اس سے جا کر کہو بے آسمان رود و کار آفتاب کند. فارسی زبان میں ایک جملہ ہے یہ، آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ اٹھا، اس نے کہا کہ مولا میرے پاس نجف میں رہنے کے پیسے نہیں ہیں، میں جاؤں ہندوستان تو یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے، کوئی اہتمام فرمائیے. بہرحال اس کا کوئی اہتمام ہوا، یہ پہنچ گیا. اب ہندوستان پہنچا تو یہ سوچ رہا ہے کہ مولا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جملہ کہوں اس راجہ سے، ایک تو ملوں کیسے اس سے، اور اس سے کیا حاصل ہو جائے گا. بہرحال وہ اپنے شاہی تمتراک کے ساتھ وہ راجہ گزر رہا تھا. تو اس نے دور سے دیکھا، اسے موقع ملا، اس نے دور سے کہا بے آسمان رود و کار آفتاب کند، آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. بادشاہ نے جملہ سنا، کہتا ہے یہ کس نے کہا جملہ، اس مجمع میں سے کس نے جملہ کہا؟ وہ آ جائے سامنے. کہتا ہے یا اللہ نمازیں بخشوانے گیا تھا، روزے گلے پڑ گئے، بادشاہ نے حاضر کر دیا سامنے، مولا آپ ہی بچا لیں اب یہاں پر. تو یہ ڈرتے ڈرتے صاحب پہنچے. کہ حضرت یہ میں نے کہا تھا بے آسمان رود و کار آفتاب کند. کہی جتنی زمینیں دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری تیری ہیں.
سنیے گا پورا. یہ جتنی زمین دیکھ رہے ہیں اس میں سے یہ ساری تیری. خزانہ ہیرے جواہرات سب لے کر آ گیا. کہیں جو کچھ میری ملکیت میں اس میں سے آدھا تیرا ہے. اپنی دولت ڈسٹریبیوٹ کرتا گیا, آدھی آدھی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہر شے. اس نے کہا حضرت میں, اچھا بعد میں ایک واقعے میں یوں بھی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی بھی اس نے کہا کہ میں تم سے کروں گا. کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے یہ ایک بات کہی ہے, ایک جملہ, تو آپ اتنا نواز رہے ہیں مجھے. بہرحال اس نے بھی دل میں سوچا کہ میں کیوں پریشان ہوں بھائی, مصرع کہنا میرا کام تھا اور مشکل کو حل کرنا علی کا کام تھا, انہوں نے کر دیا. کہا دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تم سے, یہ آدھی دولت اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے علی بن ابی طالب کی شان میں ایک منقبت کہی تھی. اس میں سے ایک مصرع کہہ دیا تھا, دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہے میرے ساتھ؟ دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کتنے ہی مصرے میں نے کہنے کی کوشش کی لیکن کوئی ایک بھی علی بن ابی طالب کی شان کے مطابق نہیں ہوا. تو میں نے مولا سے منت مانی تھی کہ مولا اگر آپ کہیں سے وہ مصرع مجھے لا کر دے دیں. ہے میرے ساتھ؟ ابھی میں اختتام پر آ گیا ہوں. جو آپ کی شان کے مطابق ہو تو میں اپنی آدھی زمینیں اسے دے دوں گا, آدھی دولت اسے دے دوں گا, آدھا خزانہ اسے دے دوں گا. تو نے وہ مصرع کہا کہ اس سے بہتر علی کی شان میں وہ مصرع ہو نہیں سکتا تھا. اس نے کہا اچھا یہ بتلائیے کہ وہ پہلا مصرع کیا تھا؟ اسی میں زندگی کا سارا سبق ہے. کہ پہلا مصرع کیا تھا وہ؟ دیکھیں اب یہاں پر مولا کی شان آپ کو سمجھ میں آئی. جسے دولت چاہیے تھی اسے دولت دیتی, جسے مصرع چاہیے تھا اسے مصرع دے دیا. سوال یہ کہ مجھے کیا چاہیے علی کے در سے؟ فقط دنیا جائیں گے مانگ کر, دنیا تو مل جائے گی, لیکن فقط چھوٹی بات کیوں مانگ کے جاتے ہیں؟ وہ مانگ کے جائیں کہ مولا میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جائے کہ آپ کی زوجہ بی بی فاطمہ الزہرا مجھ سے راضی ہو جائے. یہ مانگی جانے والی دعا ہے. ہاں کہ ہماری نسلیں وہاں رہیں کہ جہاں پر مادر امام حسین علیہ السلام راضی ہیں. تھوڑی چیز بھی مانگے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا نہ مانگے. حدیث میں آیا کہ اپنے کھانے کا نمک بھی اللہ سے مانگو, لیکن یہاں رک نہیں جائیں, فقط دنیا پہ رکے نہیں. کہ وہ مصرع کیا تھا؟ اس نے کہا مصرع یہ تھا, گر بے ذرعی نظر لطف بو تراب افتد بے آسمان رود و کار آفتاب کنت. ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں میں نے مصرع لکھا تھا اگر دنیا کے حقیر ذرے پر بھی بو تراب کی نگاہ ہو جائے, بے آسمان رود و کار آفتاب کنت, یہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے, علی کے صدقے میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور آفتاب بن جاتا ہے. ایک ذرہ, کوئی ملک کوئی ایک ذرہ تو بن کے بتائے. کوئی ایک ذرہ بنے گا, علی آفتاب بنا دیں گے. کوئی ذرہ تو بن کے بتائے. بس علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں, یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اینڈ کہاں ہے یہاں پر؟ ان کی عطاؤں میں اختتام کہاں ہے؟ یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند, یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں. ہے میرے ساتھ؟ اب تھوڑا سا جا کے سنیے گا, میں اختتام پر آ گیا ہوں. یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں. اور علی ولی کے عدو کے لیے کیا یہی سزا کم ہے کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں؟ نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. اور من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جس آل محمد کی محبت میں موت آئی ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے نا. تو یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور علی ولی کے عدو کے لیے کیا یہی سزا کم ہے کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. اور جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا. ان کے نام پہ جب موت بھی آ جائے, آئے ہائے ہائے, ایک منزل اور آ رہی ہے قیامت کی ذہن میں. جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا, مرا بھی نہیں. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا, یہ سارا حساب کتاب یہاں پر آ جائے گا بھائی. علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہ ہے.